بہت شکریہ خالد جی صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی خالد صاحب, آپ کی پارٹی پاکستان میں نان وائلنس کی بنیاد پر انقلاب لانے کی علم بردار ہے. جی جی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے جدید دور میں اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. دیکھیں، آج کے دور میں عدم تشدد کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے سیاسی انقلابی جدوجہد کا جہاں تک تعلق، یہ ہم نے حالیہ اس میں فیصلہ کیا ہے کہ ابھی تک وجہ یہ تھی کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے کیونکہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی کی روایت جو تھی وہ ایسی تھی کہ جو قابل رشک نہیں تھی، قابل تقلید نہیں تھی. لیکن ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا اور ہم نے یہ آپس میں پارٹی میں یہ طے کیا تھا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری سیاسی حکومت نے ٹینیور پورا کر لیا تو یہ غالباً یہ تیسری چوتھی بار ہو رہا ہے کہ اگر ہماری اسمبلیوں نے مدت پوری کر لی اور جو تبدیلی اقتدار ہے، اقتدار کی تبدیلی کے لیے ووٹ کو عزت دو یا بیلٹ جو ہے مسلمہ ہو گیا، جی مسلمہ قرار پایا، تو پھر یقیناً ہم اپنی جدوجہد انقلاب جو ہے وہ بھی ہم اس کو سیاسی جدوجہد انقلاب میں تبدیل کریں گے، تبدیل کریں. جو ابھی ٹھیک. تک سیاسی جدوجہد انقلاب میں تبدیل نہیں تھی. اس کے لیے ہم تنظیمی قوت پر اور اس کو تو بنیاد بنا رہے تھے، وہ جو آج بھی بنیاد رہے گی، لیکن اب وہ سیاسی جدوجہد انقلاب میں تبدیل ہوگی اور اس کے تحت یقیناً ہم اس عمل کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کہ آگے بڑھا کر انشاءاللہ ہم جو عملی شکل آپ نے پوچھی ہے کہ اس کی عملی شکل کیا ہوگی، ہم یقیناً کہ بیلٹ پر یقین رکھتے ہیں اور بیلٹ کے ذریعے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے اور اقدامات کیے کہ ہم نے انقلاب کے لیے ریکنسیلیشن کی. اگر آپ کے پاس یہ سوال ہے اس سے متعلق تو پھر میں اس کو روک لیتا ہوں، اور لیکن یہ کہ اگر نہیں ہے تو پھر میں اسی میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں. نہیں, ریکنسیلیشن کے حوالے سے تو سوال نہیں ہے. ہاں، میں وہ پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو چلیں ڈسکشن میں لے کر آئیں ٹھیک گے. ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا جو اقدامات ہم نے اس جی سلسلے میں کیے ہیں آج کے اس کے لیے کہ یہ ہم سیاسی جدوجہد انقلاب ہم اس کو اپنائیں اور بیلٹ کو بنیاد بنائیں، تو اس کے لیے جو ہم نے اقدامات کیے ہیں وہ ضروری ہیں کہ ہم نے جیسے ریکنسیلیشن جو ہمارا ولی اللہ جی تحریک ایک وقت میں کوآپریٹیو نان کوآپریٹیو طبقے میں جی انگریز کے دور میں سپلٹ تھی، ہم نے اس کو ریکنسائل کیا. ہم نے صداقتوں کو جو آج کے دور کی سچائی ہے اس کو تصدیق کے وصف کے اعتبار سے، جو اسلام کا جی تصدیق کا وصف ہے اس کے اعتبار سے امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے بموجب ہم نے کہ میں شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و فکر کو مارکسزم پر حکمران ٹھہراؤں گا، اس اعتبار سے ہم نے جزون، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جی کہ ہم نے جزون ایک میکنزم کے طور پہ اس کو نصب کیا. اسی طرح سے ہم نے ایک بہت بڑا اقدام اس عہد میں، اس دور میں یہ کیا ہے کہ ہم نے جو جدوجہد انقلاب ہے اس کو سیاسی جدوجہد انقلاب میں عدم تشدد کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے جی ہم نے اس کو اپنایا ہے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم آئندہ الیکشن میں جائیں گے تیاری کے ساتھ اور انشاءاللہ بیلٹ کے ذریعے سے ہم شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و فکر پر سوشلسٹ انقلاب کو یقیناً یہاں پہ برپا کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ خالد صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سی پیک کے پاکستانی معیشت پر اور جو بین الاقوامی سیاست ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ مختصر جی جی تھوڑا سا اس کی دیکھیں، سی پیک کے پاکستان کے لیے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ تبدیلی کے حوالے سے کہ اہم ترین بات یہ ہے کہ سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان عالمی مالیاتی ادارے جو سامراجی قوتوں کے زیر اثر ہیں، ان جی کے پروردہ ہیں، ان کے قائم کیے ہوئے ہیں، ان کے اثرات سے کلیتاً پاکستان نکل جائے گا. نکل. ٹھیک. اور یقیناً یہاں پہ سرمایہ داریت کے خلاف، ان قوتوں کے خلاف جو ابھی ہم بہت ذکر کر چکے ہیں، ان کے خلاف انقلاب کا برپا کرنا، وہ بیلٹ کے ذریعے سے اور سیاسی جدوجہد انقلاب کے ذریعے سے اس کو تبدیلی لانا، اس میں کافی اس میں سہولت میسر آ جائے گی اس سے انقلاب برپا کرنے کے اعتبار سے. پاکستان کے درجے میں تو میں اتنی بات عرض کروں گا. اور اس کے بین الاقوامی جو اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں جس خطے میں واقع ہے
یہ ایک طرف جنوبی ایشیا کا ملک ہے، اس کی ایک سرحد جا کے وسط ایشیا کے ریاستوں سے ملتی ہے، دوسری مغربی ایشیا سے وابستہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ جگہ بڑی امپورٹنس کی حامل ہے۔ تو اگر ہم اس سے امریکی سامراجی دستبر سے اس سی پیک کے نتیجے میں جہاں ہم معاشی آزاد ہوں گے، سیاسی طور پر ہم آزاد ہوں گے، اور یہ کہ یقیناً ہمارا جغرافیہ بھی اس سے آزاد ہوگا، یہ پاکستان مضبوط ہو جائے گا اور ان کے انفلوئنس میں نہیں رہے گا، تو یقیناً پاکستان کی ہماری، میں افسوس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوٹینشیل، ہماری قوتیں، ہماری فورسز مڈل ایسٹ کے، مشرق وسطیٰ کے عربوں کے انقلابات کو ناکام بنانے کے لیے باقی سامراج استعمال ہوتی رہی ہیں، اس کا سدباب ہوگا، یہ رک جائے گا۔ ٹھیک، تو اس کے بڑے، اور یہ کہ اس سے پوری دنیا میں مظلوم قوموں کو انشاءاللہ، پاکستان بہت اہم خطہ ہے، یہاں سے بہت بڑی انشاءاللہ مظلوم قوموں کو اس انقلاب کے ذریعے سے مدد ملے گی۔ تھینک یو ویری مچ موسٹ خالد صاحب، ویلکم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ویلکم، کچھ وقت موسٹ نکالا ہے۔ ویلکم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ انشاءاللہ سے، اجازت چاہتا ہوں۔ ضرور جناب، بہت تھینک شکریہ یو جی، ویری مچ، تھینک یو ویری السلام مچ جی، علیکم، السلام شکریہ، علیکم، وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔